السلام علیکم، میں اقرا ماڈل ہائی اسکول ساہیوال سے مس افرا ہوں۔ میں بچوں کو عید الاضحیٰ کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں کہ عید الاضحیٰ، جسے نمکین عید یا بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا ایک اہم مذہبی تہوار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں عظیم قربانی کی یاد میں 10 ذی الحج کو منایا جاتا ہے۔ خدا جب ہوا ہوگا، حکم خدا جب ہوا ہوگا، لبیک کا عالم کیا ہوگا؟ جان سے پیارا جو مانگ لیا، جان سے پیارا جو مانگ لیا، احسان کا عالم کیا ہوگا؟ جو لختے جگر قربان کرے، جو لختے جگر قربان کرے، ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ جناب صدر اور محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم وقت ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موقع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عید الاضحیٰ۔ جناب علی وقار، عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قربانی کی عید۔ عید الاضحیٰ ہر مسلمان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو نہایت عقیدت اور احترام سے منائی جاتی ہے۔ عید قریب کی عیدت بری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تہوار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کی راہ میں گائے، بکری، بکرا، دمبا اور اونٹ کی قربانی دی جاتی ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ قربانی کی گوشت کے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ غربا، رشتہ داروں اور قربانی کرنے والے کے لیے ہر صاحب استطاعت پر قربانی فرض ہے۔ جناب علی وقار، قربانی کی عید عید الفطر کے 2 ماہ و 10 دن بعد منائی جاتی ہے۔ عید سے ایک دن پہلے تمام دنیا کے صاحب توفیق لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ میں حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ جناب علی وقار، قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ راہ خدا بندی میں جانور ذبح کر دیے جائے اور گوشت کی تقسیم کر دیا جائے۔ قربانی کرنے کے لیے کچھ مقاصد ہیں، کچھ تقاضے ہیں۔ یہ تہوار ایک خاص پیغام لے کر آتا ہے۔ قربانی کا جانور جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، ذرا سوچئے کہ اس کا کوئی حصہ بارگاہ خداوندی میں پہنچتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ جو معزز سامعین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کی ہماری تقویٰ پرہیزگار جذبہ، ایمان و حسن نیت اور جناب صدر پر قربانی در حقیقت سنت ابراہیمی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہا ہوں۔ صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ یہ خواب سن کر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، ابا جان، آپ کا خواب سچ ہے، آپ پروردگار کے حکم کی تکمیل کریں اور مجھے قربان کر دیں، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے منا کے مقام پر زمین پر لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ کہیں شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے اور چھڑی چلا دی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ایک مینڈا بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے انعام تھا۔ تاریخ اسلام میں اس مقصد واقعہ کو یاد میں تمام اہل سنت کو پورا کرنے کے لیے عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ جناب علی وقار، عید قربان کے ذریعے ہمیں ہر سال جانوروں کی قربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس طرح کی قربانی کا تقاضا سامنے آئے اس سے دریغ نہ کرنا، کشمکش میں مبتلا نہ ہونا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو راہ خدا میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ جناب صدر، جانوروں کی قربانی میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ناموس، رسالت پر اور اسلام کی ترقی اور سرفرازی پر جسے تم جانور کی گردن پر چھڑی چلاتے ہو، ویسے ہی اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، جذبات اور دنیاوی خواہشات کی شہرہ کاٹ دینا اور اپنی اولاد اور جان مال کو نچھاور کر دینا اور حسرتوں کو مٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کا مقصد سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے اور نلامتی قربانی حقیقی قربانی پر کھڑے ہونے کی سعادت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عید الاضحیٰ۔ مومن کے لیے تحفہ ہے عید، مومن کے لیے تحفہ ہے عید، اللہ کی عطا و انعام ہے عید۔ عید الاضحیٰ اسلام کا ایک تہوار ہے۔ یہ ہر سال 2 ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
پہنچتی ہے. اگر قربانی دینی ہے تو اپنے غصے، جھگڑے اور فساد کی قربانی دو تاکہ پوری دنیا میں امن اور سکون قائم ہو سکے. اگر قربانی دینی ہے تو اپنے اس وقت کی قربانی دو جسے تم فالتو چیزوں میں برباد کر دیتے ہو، خاص کر موبائل. ہم موبائل میں اپنا کافی زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہیں، اس کی قربانی دو. اگر قربانی دینی ہے تو اپنے نفس کی قربانی دو جس کی وجہ سے ہم اپنی راہ بھٹک جاتے ہیں. اگر قربانی دینی ہے تو ان تمام چیزوں کی قربانی دو. پھر دیکھیے گا ناظرین آپ کیسے بدل جائیں گے. شکریہ. My name is Naramaham. I read in class 7. Today topic Eid al-Adha. The day of Eid al-Adha is very important for every Muslim because on this day sacrifice in the way of Allah. This festival reminds us of the great sacrifice of Prophet Hazrat Ibrahim. Peace be upon him. If you perform Eid namaz in Eidgah, you get more reward. Halal animal are sacrificed in Eidgah. The namaz prayer of Eid al-Adha on the day of Eid is sunnah to eat the food from the meat of sacrifice. Sacrifice is obligatory person who has abundance of wealth. Thanks. ایک بار آتی ہے عید، سال میں ایک بار آتی ہے عید، خوشیاں ہزار لاتی ہے عید. مومن کے لیے تحفہ ہے عید، مومن کے لیے تحفہ ہے عید، بچوں کے لیے عیدی ہے عید. اللہ کی عطا اور انعام ہے عید، اللہ کی عطا اور انعام ہے عید. آپ سب کو مبارک ہو یہ پیاری عید. What the principal, respected teachers and my dear school fellows, Assalamu alaikum. Today I'm here to present a speech on Eid al-Adha. Eid al-Adha is an Islamic religious festival for Muslims. It is also called Meaty Eid or Big Eid. It is celebrated on the 10th of Zulhijjah. Hundreds of years ago, Allah Almighty tested Hazrat Ibrahim by ordering by slaughter his son. He accepted his order and was ready at once. Then at the time of the slaughter, Allah sent a lamb in the place of Hazrat Ismail alayhi salam. This Eid is celebrated in the remembrance of great sacrifice of Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail. It is the festival of prevails over the 3 days. People wear new clothes, embrace each other and say Eid Mubarak. Special prayers are offered in the masjid. Meat is shared with family, friends and poor. On this day we also help the poor and needy. It is a day of the kindness, charity. The Muslims sacrifice cow, goat, sheep and camel. This act shows Muslim devotion to Allah. Eid al-Adha brings joy, love, peace, unity, happiness and gift. It is a time of spiritual reflection and gratitude and commemoration of that sacrifice. مبارک موقع اللہ نے عطا فرمایا، مبارک موقع اللہ نے عطا فرمایا، ایک بار پھر بندگی کی راہ پہ چلایا. ادا کرنا اپنا فرض خدا کے لیے، ادا کرنا اپنا فرض خدا کے لیے، خوشی سی بڑی عید قربان آپ کے لیے. تھینکس. میں عید الاضحیٰ کے بارے میں کچھ اشعار کہنا چاہوں گا. مومن کے لیے تحفہ ہے عید، مومن کے لیے تحفہ ہے عید، اللہ کی عطا اور انعام ہے.